اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود بھیجئے محمد وآل محمد پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے استکثروا من الصلاة علیہ، تم کثرت سے مجھ پر اور میری آل پاک پر صلوات بھیجا کرو فَإِنَّهُ نُورٌ فِي الْقَبْرِ۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 3 مقامات پر انسان کو نور یا روشنی چاہیے ہوگی، اس کی ضرورت ہوگی۔ فَإِنَّهُ نُورٌ فِي الْقَبْرِ، یہ صلوات قبر میں نور ثابت ہوگی۔ وہ نور علی الصراط، اور پل صراط سے گزرتے وقت بھی نور ثابت ہوگی۔ وہ نور فی الجنہ، ان 3 مقامات کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تینوں جگہ انسان کو نور اور روشنی چاہیے ہوگی، اور وہ نور اور روشنی آپ کو اور مجھے محمد اور آل محمد کے پر صلوات کی برکت سے ملے گی۔ یہ آپ نے مختلف مناسبتوں سے اور متعدد مستند علماء کرام سے یہ سنا کہ روایات کے باب میں، احادیث کے باب میں سب سے جو اعلیٰ کوالٹی کی روایت ہوتی ہے راویوں کے کثرت کے اعتبار سے، وہ خبر متواتر ہوتی ہے، اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ خبر متواتر یا حدیث متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے راوی اتنے زیادہ ہوں کہ اتنے راویوں کا مل بیٹھ کے جھوٹ بولنے پر یا اس روایت کو گڑھنے پر ان کا اتفاق یہ ممکن نہ ہو، اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی بہت ساری خبر متواتر ہیں، اب ان کی مثال نہیں دینا چاہتے۔ بہت ساری اس دنیا میں خبریں ہیں جو کہ متواتر ہیں، اور انسان یہ نہیں سوچ سکتا یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، یہ خبر صحیح نہیں ہوگی۔ اسلامی روایات میں چند ایک روایات ہیں، بہت ساری روایات ہیں کہ جو علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع، شیعہ سنی دونوں کے نزدیک وہ روایات خبر متواتر ہیں۔
ان میں سے دو روایتیں جن کا ابھی ہم متن آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ایک حدیث ثقلین ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. بعض روایات میں لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ میرے اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچیں گے. اسی طرح من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ بھی خبر متواتر ہے، یہ بھی خبر متواتر ہے. رسول گرامی نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں 2 گرام قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ایک تو جس طرح، لیکن اس کے کلام رسول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح من کنت مولا فہذا علی مولا کا کلام رسول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی اختلاف ہے تو ان دونوں حدیثوں کے معنی میں ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا کا معنی کیا ہے؟ اسی طرح انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما، ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ بھئی تمسک کا مطلب کیا ہے. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر اب یہ اظہار خیال کر رہے ہیں کہ قرآن سے تمسک کا مطلب اور ہے، اور وہ اپنے دین کو، شریعت کے احکام کو قرآن سے لینا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن سے تمسک. لیکن اہل بیت سے تمسک کا مطلب اپنے دین کو یا شریعت کے احکام کو اہل بیت سے لینا مراد نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کا احترام کرنا اور ان سے محبت کرنا ہے. ایک یہ مرحلہ ہے. قرآن سے تمسک اور اہل بیت سے تمسک. ہم تمسک کا معنی احترام یا محبت سے نہیں کرتے. احترام واجب ہے، محبت بھی واجب ہے، لیکن صرف احترام کے نتیجے میں یا محبت کے نتیجے میں وما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، یہ نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. جب تک تم قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. یہ گمراہی سے احترام نہیں بچاتا، نہ ان سے محبت گمراہی سے بچاتی ہے. ان سے اگر گمراہی سے بچا سکتی ہے تو وہ ان سے تمسک ہے اور ان کی اطاعت ہے. ان سے تمسک اور ان کی اطاعت گمراہی سے بچائے گی. صرف ان کا احترام اور ان کا محبت واجب ہے، احترام اور محبت، لیکن گمراہی سے بچانے کے لیے احترام اور محبت ناکافی ہے. کیونکہ بہت سارے خدا کو نہ ماننے والے، خدا کے منکرین بھی ان کے کمالات کو دیکھ کے ان کا احترام کرتے ہیں. رسول کے منکرین بھی ان کے کمالات کو دیکھ کے ان کا احترام کرتے ہیں. اتنی کتابیں لکھی ہیں اہل سنت کے علاوہ. عیسائیوں نے جو منکر رسول ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں. واقعاً اس قابل ہے کہ ان کا اردو میں ترجمہ کیا جائے. ایک کتاب کا تو ترجمہ ہوا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، وہ جردہ کی کتاب الامام امیر المومنین کے بارے میں، صوت العدالت الانسانیہ الامام علی. یہ اصل عربی میں ہے، فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. اسی طرح ایک اور عیسائی رائٹر ہے جس کا نام سلمان کتانی ہے. میں ایک ایرانی خطیب آقائے ڈاکٹر ناصر رفیعی کی ایک مجلس سن رہا تھا. فرما رہے تھے ایک دفعہ میں رہبر شہید کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، البتہ ان کی شہادت سے یہ چند سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا، اور رفیعی سے رہبر شہید نے فرمایا کہ آپ سلمان کتانی کی کتابوں کو پڑھتے ہیں؟ کہ میں نے کہا نہیں، میں نہیں پڑھتا. کہا کہ تلاش کریں، آپ مارکیٹ میں تلاش کریں سلمان کتانی کی کتابوں کو. اس نے امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھی ہے، خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتاب لکھی ہے، جناب زینب کبریٰ کے بارے میں اس نے کتاب لکھی ہے.
اور یہ بڑا دلچسپ ہے کہ آیت اللہ حکیم اور آیت اللہ خوئی کے زمانے میں امیر المومنین کے بارے میں ان کی شان میں کتاب لکھنے کا مقابلہ ہوتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے، یعنی عرب اسلامی ممالک میں جو بھی اس مقابلے میں حصہ لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ شیعوں نے بھی حصہ لیا، اب کتنے نے حصہ لیا تھا یہ تو کتاب کے مقدمے میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اہل سنت علماء کرام نے بھی حصہ لیا، کتنوں نے حصہ لیا تھا یہ کتاب میں نہیں ہے۔ اسی طرح اہل کتاب عیسائیوں نے بھی حصہ لیا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پہلا انعام تو یقیناً کسی مومن نے لیا ہوگا، شیعہ نے لیا ہوگا، لیکن پہلا انعام کسی شیعہ نے نہیں لیا۔ اور جو ججوں کا پینل تھا اس میں شہید محمد باقر صدر بھی تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ پہلا انعام نہ کوئی شیعہ مسلمان لے سکا، نہ کوئی سنی مسلمان لے سکا ہے۔ عیسائی رائٹر سلمان کتانی نے امیر المومنین کی شان میں کتاب لکھ کے پہلا انعام حاصل کیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب کا نام لکھا ہے علی متراس و نبراس۔ علی ایک مضبوط قلعہ، ایک سپر ڈھال اور مضبوط قلعہ۔ اچھا جی، یقیناً جو امیر المومنین کی شان میں کتاب لکھ کے پہلا انعام حاصل کرتا ہے اس کے دل میں علی کی دشمنی تو نہیں ہو سکتی ہے، اس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ علی کے کمالات کو دیکھ کے علی کے کمالات نے اس کو قلم اٹھانے پر مجبور کیا اور یہ کتاب لکھ کے جناب زینب کبریٰ کی محبت ہے، اس کے دل میں احترام ہے، عظمت ہے، خاتون جنت کا احترام ہے، محبت ہے، اس لیے ان دونوں مخدرات کی شان میں اس نے وہ کتاب لکھی ہے۔ کسی سے محبت بندے کے نجات کے لیے کافی نہیں ہے، نجات کے لیے اطاعت ضروری ہے، یعنی اس سے اپنے دین کو لے کے اور اس پر عمل جب تک نہیں کیا جائے گا اس وقت صرف احترام، صرف محبت یہ بندے کی نجات کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اچھا، ایک بنیادی نقطے کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب آیے یعنی حدیث ثقلین میں ہمارا یہ موقف ہے کہ اہل بیت سے تمسک کا مطلب صرف احترام نہیں ہے، اہل بیت سے تمسک کا مطلب صرف ان سے محبت، یا بعض علماء کرام کے نزدیک یہ بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے بلکہ بہت برا لگتا ہے یہ لفظ پیار۔ آپ بڑے سنیں گے، بڑے امیر المومنین کی شان میں، امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں تقریریں کرتے ہیں، بڑے لچھے دار نعرے بھی لگتے ہیں، اور جب ولایت علی کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علی سے پیار، علی سے پیار۔ یار یہ بزرگوں کو پیار نہیں کیا جاتا، پیار ہمیشہ چھوٹے بچوں سے کیا جاتا۔ میں اس سرے سے خیر محبت اپنی جگہ کے قابل احترام بات ہے، لیکن اس لفظ کے خلاف ہوں کہ ان ہنسیوں کے لیے پیار کا، یا پھر اس بندے خدا کو پیار کا مطلب نہیں پتا کہ پیار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، گاڑی استعمال ہوتا ہے، شفقت کا لفظ گاڑی استعمال ہوتا ہے، محبت کا انس وغیرہ الفت کا لفظ گاڑی استعمال ہوتا ہے۔ پیار ہمیشہ چھوٹے بچوں سے کیا جاتا ہے، بزرگوں سے پیار نہیں کیا جاتا، بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگر اہل بیت سے تمسک کا مطلب صرف محبت نہیں ہے بلکہ اطاعت ہے تو یہی سوال پھر اس آیے مودت میں بھی پیدا ہونا چاہیے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اجر رسالت کے طور پر اور کچھ نہیں مانگتا ماں سوائے قریبی رشتہ داروں سے محبت کے، ان سے محبت کرو۔ اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کام کی تکلیف دیتا ہے یا ذمہ داری سونپتا ہے جو انسان کے اختیار میں ہو۔ ہم نماز پڑھ سکیں تو خدا کہتا ہے خدا نماز پڑھو، روزہ رکھ سکیں تو پھر ہمیں کہتا ہے کہ روزہ رکھو، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں تو کہتا ہے کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو تو پھر بیٹھ کے پڑھو، ورنہ دائیں کر ورنہ بائیں کر ورنہ پشت کے بل۔ یہ
ہمیشہ کہتے ہیں تکلیف میں قدرت شرط ہے. تکلیف میں قدرت کے شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اس کام کو فرض قرار دیتا ہے، بندوں سے اس کام کو بجا لانے کو حکم دیتا ہے جس کو بجا لانا انسان کے اختیار میں ہو، انسان کے بس میں ہو. جو انسان کے بس میں نہ ہو، خود بخود ایک کام ہو جاتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتا. محبت انسان کے اختیار سے جو ہے نا نہیں ہوتی ہے، خود بخود اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں. منہوب نراقی نے معراج السعادہ کے اندر میرے خیال میں 12 یا 14 اسباب محبت کو لکھا ہے. کسی سے انسان محبت کیوں کرتا ہے؟ کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے. محبت کے اپنے اسباب ہوتے ہیں. اگر محبت کے اسباب میں سے کوئی سبب پایا گیا وہاں محبت ہوگی، اور اگر اسباب محبت میں سے کوئی سبب نہیں پایا جاتا تو پھر لاکھ کوئی سفارش کرے یا حکم دے کہ فلان سے محبت کرو، پھر ادھر محبت جو ہے وہ نہیں ہوگی. صرف محبت یہ اجر رسالت کے لیے کیا کافی ہے؟ تمسک میں آپ کہتے ہیں کہ بھئی تمسک سے مراد صرف محبت نہیں ہے، محبت گمراہی سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے. تو کیا اس آیے مودت میں صرف ان کے کمالات کی وجہ سے، بلکہ ان کے کمالات ان سے محبت کے لیے کافی ہیں؟ خدا کی طرف سے حکم کی بھی ضرورت نہیں ہے، فرمائش کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ان کے کمالات سے آگاہ ہے خود بخود اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ ان کو اپنا امام مانتا ہو نہ مانتا ہو، رسول کو رسول مانتا ہو نہ مانتا ہو. حتیٰ منکرین خدا میں بھی آپ کو بہت سارے ملیں گے جنہوں نے اسلامی تاریخ کو پڑھا ہے، وہ میرے مومنین کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ کس طرح کی وہ محبت ہے جس کا اجر رسالت کے طور پر جس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ میرے ذہن میں اکثر یہ مسئلہ وہ کھٹکتا رہتا تھا. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. کس قسم کی محبت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے اجر رسالت کے طور پر؟ مرحوم صدوق کی ایک کتاب خصال میں ایک روایت میرے نظر سے گزری ہے. یہ اس مشکل کو حل کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوئی ہے. مجھے امید ہے آپ کے ذہن میں اس طرح کے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس میں یہ حدیث مددگار ثابت ہوگی. میں کہوں تو اگر آپ بواد بلند سلوات بھیجیں یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. خصال، یہ خصال مرحوم صدوق کی ہے، 2 جلدیں ہیں اس کی. اردو میں الحمدللہ ترجمہ ہو چکا ہے. اتفاق سے میرے پاس وہ اردو والا نسخہ ہے جس کا ایک طرف عربی متن ہے اور دوسری طرف اس کا اردو میں ترجمہ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، اوپر متن یہ ہے: فی حب اہل البیت 20 خصلۃ. حب اہل بیت میں 20 خصلتیں ہیں. آپ کہیں اہل بیت کی محبت کی 20 خصلتیں ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں محب اہل بیت میں 20 خصلتیں ہوتی ہیں، یا آپ کہیں ہونی چاہیے. محب اہل بیت وہ ہوتا ہے جس میں یہ 20 خصلتیں ہوں. ان 20 خصلتوں میں سے 10 کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ہے اور 10 کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی 10 خصلتیں ہیں ان کا لازمہ یہ آخرت کی 10 خصلتیں ہیں. اب جب ان 10 اور ان 10 کا ترجمہ کروں گا تو پھر آپ میرے اس جملے کی تائید کریں گے کہ یہ آخرت کی جو 10 خصلتیں ہیں محب اہل بیت کی، وہ ان 10 دنیا کی جو خصلتیں ہیں ان کا نتیجہ ہے یا ان کا لازمہ ہے. فرمایا کہ حب اہل بیت یا محبت اہل بیت کی 20 خصلتیں ہیں
ان میں سے یہ باقی راویوں کے نام حذف کر رہا ہوں اختصار کے لیے. ان ابی سعید الخدری قال رسول اللہ، پہلے تو فرمایا من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ. بڑا حوصلہ افزا فرمان بھی ہے. جس شخص کو خدا ائمہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اس کو دنیا اور آخرت کی خیر اور تمام بھلائیاں مل جاتی ہیں. جس کو خدا ائمہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی، ائمہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، اس نے خیر دنیا کو بھی پا لیا ہے اور خیر آخرت کو بھی پا لیا ہے. اگلا جمعہ بڑا یعنی عجیب ہے. فلا یشکن احد انہ فی الجنہ. اگر ایک آدمی محبت اہل بیت ہے، کسی شخص کو اس بات میں شک کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ یہ جنت میں جائے گا. کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کسی کو. جی ہاں، یہ بولا ہے شکر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. ہم اس کو مدارس کے زبان میں نون تاکید کہتے ہیں. نون تاکید ہے ثقیلہ. فلا یشکن احد، کبھی ہوتا نا لازمی طور پر جو ہے نا یہ کام کرو. فلا یشکن احد، کوئی بھی جو ہے نا اس کو اس بات میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو جس کے دل میں ائمہ اہل بیت کی محبت ہو وہ جنت میں جائے گا. یعنی محب اہل بیت کا، ائمہ اہل بیت کا جو محب ہے اس کا جنت میں جانا آج کی زبان میں کنفرم ہے. کنفرم ہے. اچھا جی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فَإِنَّ فِي حُبِّ أَهْلِ بَيْتِي 20 خصلتاً، میرے اہل بیت کی محبت میں 20 خصلتیں ہیں، 20 خصوصیات ہیں، خصلتیں ہیں. 20 خصلتاً منہا فی الدنیا. محب اہل بیت یا حب اہل بیت کی جو خصلتیں ہیں 20، ان میں سے 10 کا تعلق دنیا سے ہے، اور وَعَشْرٌ مِنْہَا فِي الْآخِرَةِ، اور 10 کا تعلق وہ آخرت سے ہے. اما التی فی الدنیا، وہ 10 خصلتیں جو محب اہل بیت میں دنیا میں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 فالزہد. ہم کس عالم میں ہیں اور ائمہ اہل بیت وہ کس عالم میں ہیں؟ فالزہد. تقوی حرام چیزوں سے پرہیز کا نام ہے. تقوی امیر المومنین نے بھی تعریف کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی تعریف کی ہے. دونوں ہستیوں کی تعبیریں مختلف ہیں لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہے، مطلب اور مراد دونوں کی ایک ہے. امیر المومنین نے متقی کی تعریف میں فرمایا ہے، متقی اسے کہتے ہیں کہ اگر اس کے زندگی بھر کے اعمال کو ایک ٹرے میں رکھ دیا جائے بلا غطاء، اس کے اوپر کوئی کپڑا نہ ہو، کوئی ٹیشو پیپر وغیرہ بھی نہ ہو، اوپن اس کی زندگی بھر کے اعمال کسی ٹرے میں برتن میں رکھ کے وَطِيفَ بِهِ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا، وہ ساری دنیا کے سامنے نمائش کے لیے اگر رکھا جائے، اس ٹرے میں ایک ایسا عمل بھی نہ ہو جس کی وجہ سے اس بندے کو شرمندگی ہو. یہ علی نے اپنی زبان میں فرمایا ہے. صادق آل محمد نے متقی کی تعریف کی ہے. متقی اسے کہتے ہیں کہ یراہ اللہ فیما امر، یعنی جدھر خدا نے اس کو جانے کا حکم دیا ہے ادھر وہ خدا کو نظر آئے، اور جدھر جانے سے روکا ہے ادھر وہ بندہ خدا کو نظر نہ آئے. مطلب یہی ہے کہ جو کام اس نے حکم دیا ہے کرنے کا وہ بجا لائے، اور جس کام سے روکا ہے اس سے وہ باز آ جائے. متقی اسے کہتے ہیں. زاہد اس سے بالا تر ہے. زاہد صرف حرام کاموں سے پرہیز نہیں کرتا، جائز کاموں سے بھی پرہیز کرتا ہے. امیر المومنین کی زندگی جو ہے نان جوین، جو کی روٹی کھانے میں گزر گئی. زندگی میں ایک دفعہ بھی امیر المومنین نے
گندم کی روٹی جو ہے نا وہ نہیں کھائی. لیکن نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں قسم بھی کھاتے ہیں، ساتھ ساتھ قسم بھی کھاتے ہیں. اور یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، خدا رسول اگر قسم کھاتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر یہ سننے والے قسم کے بغیر اعتبار نہیں کریں گے. خدا رسول یا امام، خدا نے کتنی قسمیں کھائی ہیں، رسول نے بھی بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں قسمیں کھائی ہیں. ایک بات کی اہمیت کو جب اجاگر کرنا ہو تو خدا رسول اور ائمہ معصومین قسم کھاتے ہیں. واللہ لو شئت لاہتدیت الطریق الا مصفى هذا العسل. خدا کی نعمتوں میں سے ایک اچھی نعمت جس کا خدا نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ عسل ہے، شہد ہے. واللہ لو شئت لاہتدیت الطریق الا مصفى هذا العسل. یہ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ علی جو ہے نا وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کا. ایسا نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے وہ روایت کو، میں نے پڑھا ہے اپنے ہاتھ کی کمائی سے امیر المومنین نے 1000 غلام خرید کے راہ خدا میں آزاد کی ہے. 1000 غلام راہ خدا میں خرید کرتا ہے. وہ اپنے دسترخوان پر 2-4 گندم کی روٹیاں وہ نہیں وہ منگوا سکتا. واللہ لو شئت لاہتدیت الطریق الا مصفى هذا العسل. یہ صاف ستھرا شہد اپنے دسترخوان پر منگوا سکتا ہوں. چھوٹی مکھی کہتے ہیں، چھوٹی مکھی کا شہد جو ہے نا وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. واللباب هذا القمح. قمح گندم کے 2 نام ہیں عربی میں. گندم کو بر بھی کہتے ہیں، 3 بلکہ بر بھی کہتے ہیں، حنطہ بھی کہتے ہیں اور قمح بھی کہتے ہیں. میں اگر چاہوں تو خالص مغز گندم کی روٹی اپنے دسترخوان پر منگوا سکتا ہوں. نسائی جو هذا القمح، جی وہ اس کے بارے میں وَنَسَائِ هَذَا الْقَزْ. لباب هذا القمح یعنی خالص مغز گندم کی روٹی. نسائی هذا الْقَزْ ابریشم پہننا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ ابریشم کی قیمت کا لباس اپنے لیے میں وہ سلا سکتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ہیہات ان یغلبنی ہوایا. یہ رنگ برنگ کے کھامے یا لباس فاخرہ علی اس دن اختیار کر سکتا ہے جب علی کی خواہشات نفسانی علی کو شکست دے. ہیہات، یہ تو الحمدللہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گیا. ہیہات من الذلہ. ہیہات من الذلہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ذلت ہم سے بہت دور ہے. ہیہات ہم الذرہ. اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرے علی، یہ علی سے بہت دور نہیں ہے. ہیہات من یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ میری طمع اور لالچ جو ہے وہ رنگ برنگ کے کھانوں کے انتخاب پر آمد نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرمایا وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوِ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا أَحَدَ لَهُ بِالشَّبَعِ. ہو سکتا ہے یمامہ میں یا حجاز میں کوئی ایسے لوگ بھی رہتے ہوں، بستے ہوں جن کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی سیر ہو کے کھانا کھایا. زاہد حلال چیزوں سے گندم کی روٹی علی کے لیے کھانا کوئی ناجائز کام نہیں تھا. شہد کھاتے کوئی ناجائز کام نہیں تھا. لباس فاخرت زیب تن فرماتے یہ کوئی ناجائز عمل نہیں تھا. تو یہ زہد ہے، یعنی محب اہل بیت کی دنیا کی ایک خصلت زہد ہے. زہد. نمبر 2، اچھا ان خصوصیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ جو آخرت کی خصلتیں ہیں ان میں بھی ہمارا تعجب ختم ہو جاتا ہے. اور جو شروع میں فرمایا بھئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ائمہ اہل بیت کا جو محب ہے وہ جنت اس کے لیے وہ کنفرم ہے. ابھی ان صفات کو پڑھیں گے تو پھر آپ خود بخود جو ہے نا وہ بول اٹھیں گے کہ پھر جس کی یہ صفات ہوں وہ جنت نہیں تو اور کہاں جائے گا. اللہ یا علی. اچھا جی، والحرص علی العمل. حریص لالچی کو کہتے ہیں. ہاں، طماع لالچی عمل کا وہ حریص ہوتا ہے. ہاں، عمل کا وہ طمع رکھتا ہے اپنے عمل کا.
اب ہو سکتا ہے یہ ساری جو ہے نا کچھ تناسان لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ خصلتیں جو ہے نا وہ کوئی ناگوار گزریں، لیکن فرماتے ہیں عمل کا وہ حریص ہوتا ہے۔ عمل یعنی عمل جو بھی عمل ہے، مستحب عمل ہے یا واجب عمل ہے، عمل کا وہ حریص ہوتا، لالچی ہوتا ہے۔ اور والورع فی الدین، دین میں وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ والرغبۃ فی العبادہ، اس میں رغبت کی، عبادت کی رغبت ہوتی ہے۔ ائمہ اہل بیت کا جو محب ہے اس کی ایک اہم خصلت یہ ہے کہ وہ عبادت کا شوقین ہوتا ہے، عبادت کی اس کے دل میں رغبت ہوتی ہے۔ اور محب ائمہ اہل بیت کی خصوصیت یہ ہے وَالتَّوْبَةُ قبل الموت۔ وہ جو طولانی حدیث ہے نا، وہ جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو اور اس حالت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ غور طلب جملہ ہے۔ اگر ایک آدمی گناہوں میں غرق ہے، واجبات کو بھی اس نے ترک کر رکھا ہے، حرام کاموں کا بھی وہ مرتکب ہوتا رہا ہے، حقوق اللہ بھی اس کے ذمہ واجب الادا ہیں، حقوق الناس بھی اس کے ذمہ واجب الادا ہیں، لیکن الحمدللہ وہ محب اہل بیت ہے، وہ جب مرے گا بخشا ہوا مرے گا، یہ حقوق اللہ بھی معاف، حقوق الناس بھی معاف، جی وہ جو گناہان کبیرہ کا مرتکب ہے وہ بھی معاف۔ اس کی کیا توجیہ ہے؟ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو بخشا ہوا مرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اکثر کہ یہ جو لفظ ہے نا بخشا ہوا مرتا ہے، اس سے اگلا جملہ اس جملے کی تفسیر ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، وہ محب اہل بیت کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے۔ مات توبہ، اور توبہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کی روح پشیمانی ہے۔ جو غلط حرام کام کرتا رہا ہے بندہ، اس سے پشیمان ہو اور وہ اس گناہ کے نتیجے میں جو حقوق واجب الادا ہیں اس کے ذمہ ان کو ادا کرے، اور ابھی اس وقت جس گناہ میں مصروف ہے فوری طور پر اس کو ترک کرے۔ یہ تین توبہ کی جو ہے نا وہ تعریف میں شامل ہے۔ پشیمانی، اور جس گناہ میں فی الحال وہ مصروف ہے اس کو ترک کرے، سودی کاروبار ہے، رشوت ہے وغیرہ، اس کو ترک کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا خدا سے عہد کرے، ایگریمنٹ کرے، اور جو حقوق اس کے ذمہ ہے ان کو ادا کرے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور رسول اسلام کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو صدق دل سے توبہ کرے، جس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے، یہ جس کے بنیادی ارکان میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ نمبر 1 پشیمانی، نمبر 2 جس گناہ میں مصروف ہے اس کو فوراً ترک کرے، اور جو حقوق واجب الادا ہے اس کے ذمے ان کو ادا کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا خدا سے عہد کرے۔ جو اس معنی میں توبہ کرے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہ رسول خدا کا فرمان ہے، جیسے کہ یہ گناہ اس سے سرزد ہی نہ ہو، پاک ہو جاتا ہے۔ جی دیکھا، محب اہل بیت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ توبۃ قبل الموت، وہ اس دنیا میں توبہ کر کے مرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور جب توبہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ، بعض روایات میں ہے کہ یومن ولدتہ امہ، اور بعض روایات ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ولادت ہوئی ہے۔ ولادت کے موقع پر نو مولود کی ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، جس طرح نو مولود گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، اسی طرح توبہ کرنے والا بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور کیوں کسی خصوصیت ہے؟ وَالنَّشَاطُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ، یہ بھی عجیب بات ہے، سستی کے مقابلے میں نشاط آتا ہے۔ سستی نہیں کرتا نماز کے معاملے میں، واجب نماز کے معاملے میں اور مستحب نماز کے بارے میں، سستی کے مقابلے میں نشاط یعنی
کیا ترجمہ ہونا چاہیے اس کا؟ چاقو چوبند کہتے ہیں. کیا کہ چاقو چوبند سستی نہیں کرتا بلکہ بڑا چست کہنا چاہیے. چستی ایک چست تو ایک بات کپڑے چست ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. خواتین چست کپڑے پہنے جس سے ان کے اعضاء نمودار ہوں, یہ حرام ہے. ایک چستی ہے سستی کے مقابلے میں, یعنی نماز شب کے معاملے میں وہ سست نہیں ہوتا, ہاں ایسے سستی نہیں کرتا بلکہ چستی ہوتی ہے. اچھا جی, اور وَلْيَأْسُوا مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ, وَلْيَأْسُوا مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ. ایک طولانی حدیث ہے رسول اسلام کی, وہ پوری حدیث میں ابھی آپ کو نہیں سناؤں گا, ابتدائی حصہ ہے. ایک اعرابی نے آ کے رسول خدا سے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس کے نتیجے میں خدا بھی مجھ سے محبت کرے, اس کی مخلوق بندے بھی محبت کریں, اور آگے طولانی ہے, مالدار بھی بن جاؤ, صحت مند بھی رہوں, لمبی عمر بے نصیب ہو, اور روز قیامت آپ کے جوار میں پڑوس میں جگہ بھی ملے. آپ نے وہ 6 خواہشات تھی, ہر خواہش کے لیے ایک عمل یا نسخہ بتایا ہے رسول اسلام نے. اس کو بیان نہیں کرتا, صرف یہ فرمایا اذا اردت ان يحبك المخلوق, تو اگر یہ چاہتا ہے کہ خدا کی مخلوق تو اسے محبت کرے, فرفض بما فی ایدی الناس, یہ لوگوں کے ہاتھ میں جو مال و دولت ہے نا اس کو ٹھکرا دے. لوگوں کے پاس جو ہے اس سے مایوس ہو, اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھ, لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ نہ رکھ. محب اہل بیت کی ایک خصلت جو دنیا میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ اللہ کے بندوں سے, غیر اللہ سے جو ہے نا اپنی امیدوں کو وہ وابستہ نہیں کرتا. اچھا جی, اور والحفظ لامر اللہ ونہیہ عز وجل, امر خدا اور نہی خدا کی پاسداری کرتا ہے. امر خدا یعنی سادہ 2 + 2 4, خدا نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کو وہ بجا لاتا ہے, جس کام سے روکا ہے اس کے قریب نہیں جاتا. اور جی والتاسعۃ, اور 9ویں خصلت جو محب اہل بیت میں ہوتی ہے وہ بغض الدنیا, وہ دنیا کا دل دادا نہیں ہوتا, دنیا سے وہ متنفر ہوتا ہے. اور العاشرۃ السخاء, محب اہل بیت کنجوس نہیں ہوتا, بخیل نہیں ہوتا. وہ جبرائیل نے آ کے رسول خدا کو خبر دی تھی کہ یہ 3 جو ہے نا یہ مشرکین, انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا ہے, لات و عزات کی قسم کھائی ہے, اور وہ جو ہے نا وہ فلان جگہ ہے 3 بندے جنہوں نے سازش تیار کی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو وہی جو ہے نا قبل اس کے کہ وہ کوئی اقدام کریں, وہی ان کو ٹھکانے پہ لگا دیں. تو رسول خدا نے فرمایا ہاں بھائی کوئی جوان جو جائے ان کو وہی ٹھکانے پہ لگا دے. اور جس طرح وہ دعوت العشیرہ میں جو ہے نا کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا, یا جنگ خندق میں ہر دفعہ امیر مومنین اٹھتے تھے بٹھاتے تھے, یہاں بھی امیر مومنین فرمایا یا رسول اللہ میں جو موجود ہوں, اب مجھے بتائیں ایسی خواہ مخواہ باقیوں کو مشکل میں ڈالنے کی جو ہے نا وہ کیا ضرورت ہے. امیر مومنین گئے, ان تینوں کے ٹھکانے پہ گئے, اور ایک نے تھوڑی سی مزاحمت کی کوشش کی, اس کو وہی ٹھکانے لگا دیا. باقی 2 کو گرفتار کر کے رسول خدا کو قربانی کی جانور کی طرح جو ہے نا لا کے رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا. رسول خدا نے ان میں سے ایک سے کہا ہاں جی کلمہ پڑھ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا یہ کوہ ہے ابو قبیس ہے نا, اس کا اٹھانا آسان ہے, لیکن یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار یہ مجھ سے نہیں ہوتا. امیر مومنین سے کہا کہ اس کی گردن اڑا دو بھائی, قربتاً اللہ. امیر مومنین اس کی گردن اڑا دی. دوسرے سے کہا بھائی تم بھی پڑھو. اس نے کہا الحقنی بصاحبی, الحقنی بصاحبی, مجھے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ وہ بھیج دیں, یعنی میرا بھی سر قلم کر دے, لیکن میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. رسول خدا نے امیر میں کہا کہ اچھا بھائی اس کی بھی گردن اڑا دو. یہ کتنی عجیب ایمرجنسی ہے. اس نے گردن آگے کی ہوئی ہے, امیر المومنین نے اپنی شمشیر نام رکھے, تلوار نام رکھے, یا ذوالفقار, وہ اٹھائی,
اسی وقت جبرائیل نازل ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے کہ اس کی گردن جو ہے نا وہ جدا نہ کر، اس کا سر قلم نہ کر. کیوں؟ لأنه سخی، اس لیے کہ یہ حسن خلق بھی رکھتا ہے، با اخلاق بھی ہے، اور اپنی قوم میں سخی بھی ہے. اس کی گردن جو ہے نا وہ اس کا سر قلم نہ کر. چھوڑ دیا آپ نے، چھوڑ دیا اس کو. اچھا جی، وہ جبریل کی آواز تو یہ جو ہے نا یہ یہودی رسول خدا کے قتل میں سازش میں شریک، اس کو تو نہیں پتہ چلتا تو کون کہہ رہا. جب آپ نے امیر مومنین حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دے اور امیر مومنین نے اس کو رہا کر دیا، پھر اس نے پوچھا کہ بھئی یہ آخری وقت میں جو ہے نا یہ حکم کیسا جو ہے نا وہ اٹھا دیا ہے. آپ نے فرمایا یہ جبرائیل کی کا جو ہے نا وہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لے کے آیا تھا. خدا کے حکم پر میں نے تمہیں چھوڑا ہے، اس لیے کہ تیرے اندر یہ دو پسندیدہ خصلتیں عادتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو سخی ہے اپنے قوم میں اور با اخلاق ہے. اس بات پر جو رسول خدا کو شہید کرنے کے لیے تیار ہوا تھا، اس کے بعد اپنی زبان پر شہادتین جاری کیا اس نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یاد آ گئی تھی، میں نے آپ کو سنا دی. اچھا جی، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آخری کیا تھی؟ سخاوت ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں محب اہل بیت کی یہ خصوصیتیں ہوتی ہیں. اب ترجمہ دیکھیں، ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کرے. کیا ترجمہ کریں؟ یہ 10 تو آپ نے سن لی نا. محب اہل بیت میں یہ خصوصیتیں ہوتی ہیں، یہ ترجمہ کریں یا یہ ترجمہ کریں. جن میں یہ 10 خصلتیں ہوں وہ محب اہل بیت ہے. ہاں، دونوں میں فرق ہے نا. محب اہل بیت جو ہے اس میں یہ خصلتیں ہوتی ہیں، یا یہ کہیں کہ جس کے اندر یہ خصلتیں ہوں وہ محب اہل بیت ہے. اگر یہ نہیں ہے پھر محب اہل بیت. اور ایک عجیب جملہ ہے، یعنی چھپانا جرم ہے، چھپانا جرم نہیں ہے. ائمہ اہل بیت کی رسول اور اولاد رسول کی جو روایات ہیں وہ جو ہے چاہے وہ خوشگوار گزریں یا ناگوار گزریں، ان کو سنانا ہماری ذمہ داری ہے، اور سب کو خوشی سے سننا چاہیے. خوشگوار گزرے تو بھی سننا چاہیے، ناگوار گزرے تو بھی سننا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کہتے ہیں، اور کڑوا کڑوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ نہج البلاغہ میں ابن نے فرمایا انا ولی اللہ، فرمایا ان ولی محمد من اطاع اللہ. ولی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ولی کا ایک معنی دوست بھی ہے، اور ایک معنی وہ سرپرست، اولا بالتصرف، حاکم. یہ اب یہ سیاق و سباق آیہ کریمہ یا حدیث کا سیاق و سباق، صد اور ذیل، ابتدائی حصہ، آخری حصہ، یا حالات بتاتے ہیں کہ یہاں ولی کا مطلب دوست ہے یا سرپرست ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت ہم سب کو یاد ہے. جو اولیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ہاں، وہ نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غم زدہ ہوتے ہیں. وہ محزون بھی نہیں ہوتے اور ان کے دل میں کسی کا خوف بھی نہیں ہوتا. نابالغ بچہ جو کہتا ہے میں شہد سے زیادہ موت کو شیرین سمجھتا ہوں، وہ ولی خدا ہے یا نہیں ہے؟ اذا لا نبالی بالموت. امام نے وہ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی. ہم شکل پیغمبر نے فرمایا بابا یہ تو جب کوئی مصیبت کے موقع پر اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، کس مناسبت سے آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تھوڑی سی وہ آنکھ کھل میری لگی تھی، وہ ہاتف کی آواز سنی ہے کہ یہ قافلہ یا قوم وہ اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے اور موت ان کے پیچھے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. اس کو سن کے میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، کلمہ استرجاع. پھر حضرت علی اکبر نے پوچھا تھا نا اولسنا علی الحق، بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟
کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً حق پر ہیں۔ کیا فرمایا تھا؟ اذن لا نبالی بالموت۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، اس معنی میں تو ولی نہیں ہے جس معنی میں آپ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ۔ اس کلمہ میں اشہد ان علی ولی اللہ میں علی ولی بمعنی سرپرست سے بمعنی حاکم ہے، اولا بھی تصرف کے معنی میں ہے۔ ولی یعنی جو میرے مال اور جان پر مجھ سے زیادہ اختیارات رکھتا ہو۔ مولا کا بھی وہی معنی ہے۔ وہ اس دن یہاں علماء کرام کی ایک نشست تھی، میٹنگ تھی، اس میں یہ خوشخبری سنا دی آغا انور نجفی حفظہ اللہ نے۔ میں نے کہا کہ مولا اور ولی کے معنی پر مشتمل جو شیخ صاحب نے کتاب لکھی ہے النہج السوی فی معنی المولا والولی، جہاں جہاں مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جہاں جہاں ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ مولانا آفتاب جوادی کا کہنا ہے کہیں بھی نہ ایران میں، نہ عراق میں، نہ بر صغیر میں ایسی کتاب جو مولا اور ولی کے معنی میں لکھی گئی ہو، اس کتاب کے نظیر نہیں ہے۔ نجف میں انہوں نے ابتدائی طالب علموں کی زندگی میں یہ کتاب لکھی ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور ابھی پتہ نہیں شاید وہ پروف ریڈنگ کے مرحلے میں ہے، کتاب چھپ کے آئے گی، انشاءاللہ ہم سب اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ اچھا، تو ولی کا ایک معنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دوست ہے۔ اچھا جی، وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ، محب اہل بیت کی جو 10 خصلتیں روز قیامت ہوں گی، ابھی دنیا کی جو 10 خصلتیں ہیں ان کو سننے کے بعد پھر جو آخرت کی خصلتیں ہیں نا، ان کو سن کے آپ کو کوئی تعجب نہیں ہوگا، کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ فرمایا آخرت کی جو خصلتیں ہیں ان میں سب سے پہلی خصلت یہ ہے کہ فَلَا يُنشَرُ لَهُ دِیوانٌ، کوئی فائل نہیں کھلے گی اس کی۔ کوئی دیوان جو ہے نا وہ منتشر ادھر، بھئی اس کے نامہ اعمال معاملہ اس نے جو ہے نا یہاں سے وہ مکمل طور پر بے باک کر کے جو ہے نا یہاں سے اس دنیا سے اٹھا ہے۔ جی ہاں، اسی طرف وَلَا يُنْصَبُ لَهُ میزان، وہ تلنے والا معاملہ بھی نہیں ہے اس کا، اس کے لیے میزان بھی جو ہے نا وہ نہیں لگایا جائے گا۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، جو فرشتے امیر المومنین کے ساتھ جن کی ڈیوٹی لگی ہے نا ادھر اور ادھر، یہ دونوں فخر کرتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ہماری ڈیوٹی اس ہستی کے ساتھ لگی ہوئی ہے جس کی ساری زندگی میں اس سے ایسا قول یا فعل سرزد نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اس کی زندگی میں کوئی قابل اعتراض چیز ہے ہی نہیں، جی ہاں، لہذا پھر وہاں کوئی میزان وغیرہ بھی نصب نہیں ہوگا۔ یوتا کتابہ بیمینہ، آخرت خصلت یہ ہے کہ اصلاً اس کی فائل بائیں ہاتھ میں نہیں دی جائے گی، بائیں ہاتھ میں برائیوں والی فائل دی جاتی ہے۔ میں جہاں بھی یہ جملہ پڑھتا ہوں نا، وہ پھر ابن تیمیہ کی بات مجھے یاد آتی ہے۔ مولانا آفتاب جوادی نے فرمایا کہ یہ وہ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ کی 6ٹھی جلد میں بھی ہے، یہ تہمت اور الزام، اور دوسری جلد میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو شیعہ ہے نا، ان کا کوئی مرد یا عورت مر جائے تو اس کو غسل، کفن وغیرہ ہنوت کے بعد دفنانے سے پہلے اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تاکہ روز قیامت وہ برائیوں والی فائل وصول نہ کر سکے۔ وہ فرشتے لے کے آئیں گے برائیوں والی فائل، وہ سوری کرے گا آگے سے میرا بائیں ہاتھ، تو یہ کوئی کھیل تماشا ہے درگاہ بارگاہ الہی؟ ہاں، 52 چھپی ہوئی ہے یہ ان کے تمام تر عقائد میں اس کی باتیں ہر حرف آخر ہیں۔ وہی اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے کہ بھئی یہ اپنے مرحوم کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تاکہ روز قیامت جو ہے نا وہ برائیوں کی فائل اس کو وصول نہ کرنی پڑے۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ اس کے جو ہے نا ادھر جو ہے نا اس کی نیکیوں کی فائل ہوگی، وہ جو دائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، فخریہ طور پر کہے گا کہ بھئی لوگ آؤ اور میرے نامہ اعمال کو دیکھو، میری نیکیوں کو دیکھو، میرے نمازوں کو، میرے روزوں کو، میرے حج، میرے روزے، میرے مجالس، میری زیارات وغیرہ۔ باقی
وہ بایاں ہاتھ جو ہے نا وہ ہوگا صحیح، اس کو ہم کاٹیں گے نہیں، لیکن یہ کہ بائیں ہاتھ میں اس کی فائل نہیں دی جائے گی کیونکہ اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، یکتب لہ براءۃ من النار، ہاں آتش جہنم سے بری ہونے کا سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، ہاں کہ اس نے جہنم نہیں جانا۔ اور یبیض وجہہ، اس کا چہرہ وہاں روشن ہوگا یا درخشان ہوگا، نورانی ہوگا۔ یکسا من حلل الجنہ، جنت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا۔ اچھا جی، یشفع فی مئۃ من اہل بیتہ، اپنے اہل بیت قریبی رشتہ داروں میں سے 100 گناہ گاروں کو شفاعت کرنے کی اس کو اجازت ہوگی، اس کے پاس اتھارٹی ہوگی، اس کے پاس یہ اختیارات ہوں گے۔ اور اچھا جی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے جو ہے نا وہ دیکھے گا، جنت کا تاج اس کو پہنایا جائے گا۔ اور آخری عجیب ہے، یدخل الجنت بغیر حساب، اتنا معاملہ اس نے دنیا میں صاف کیا ہوگا، بغیر کسی حساب کتاب کے وہ جنت چلا جائے گا۔ محمد، وہ ایک مومن ہے، میں حج پہ جب جاتا ہوں تو ہر سال وہ میرے پاس آتے ہیں اپنی جو حاجات کی لسٹ لے کے نا، حاجات کی۔ پہلی دفعہ جب وہ آیا تو اس میں ایک اس کی حاجت یہ تھی، وہاں جا کے آپ نے مکہ میں مسجد حرام میں مسجد نبی میں میرے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جگہ دے۔ اچھا، شروع میں نے اس کو اس کی سادگی پر محمول کیا، ایک ایسا سادی آدمی ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کتنی ایسی روایات ہیں کہ بہت سارے مومنین کے بارے میں یہ لکھا ہوا کہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب، بغیر حساب، بغیر، درجنوں ایسی روایات ہیں۔ ابو بصیر زندگی کے آخر ایام میں نابینا ہو گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا، فرزند پیغمبر، یہ آپ دیکھ رہے میں آپ پاس آتا ہوں، استفادہ بھی کرتا ہوں، لیکن بینائی سے محروم ہوں، آپ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، آپ اگر صرف اپنا یہ بابرکت معجز نما ہاتھ میری آنکھوں پر پھیریں گے، خدا میری بینائی لوٹا دے گا، نظر واپس آ جائے گی۔ امام نے ہاتھ پھیرا، ابو بصیر کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر امام نے فرمایا، ابو بصیر، اگر تم میں یہ ہمت اور حوصلہ ہے کہ روز قیامت اور لوگوں کی طرح حساب کتاب کے لیے کھڑا ہو، جہاں یہاں تک انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، یہ نظر تیرے پاس رہے گی۔ اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ بغیر کسی حساب کتاب کے ہمارے جوار اور پڑوس میں تجھے جگہ ملے، یہ ساری زندگی تجھے نابینا رہنا ہوگا۔ طویل جسمانی بیماریوں کے نتیجے میں انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، بہت سارے ایسے اعمال ہیں۔ اور آخر میں آخری ہے کہ فتوبہ، آخر میں رسول خدا نے فرمایا یہ وہ خسرتیں ختم ہو گئی۔ فتوبہ، اس میں مخاطب آپ لوگ ہیں یا اس کے نمونہ مصداق آپ ہیں۔ فتوبہ لمحبی اہل بیت ہی، خوشخبری دو ان لوگوں کو جو میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ فتوبہ لمحبی اہل بیت ہی، اللہ تعالی ہمیں محبین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں شمار فرمائے۔ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے یقیناً ایام اعضاء میں علماء کرام سے یقیناً یہ سنا ہے کہ آدم سے لے کر ہمارے آخری نبی تک انبیاء بھی امام حسین پر روئے، ان کے وصی بھی روئے، امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک تمام ائمہ بھی روتے رہے۔ کائنات کسی نبی وصی پر اتنا نہیں روئی جتنا نواسہ پیغمبر پر۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فرشتے روئے، سمندر کی مچھلیاں روئے، فضاؤں میں محو پرواز پرندے روئے۔ اہل سنت برادران کی کتابوں میں وہ مرثیے اور نوحے آپ کو ملیں گے جو جنات پڑھتے رہے ہیں، جنات۔
لیکن سب سے زیادہ جو امام مظلوم کربلا پر روئے وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ آپ زیارت ناحیے کے جو جملے ہیں نا ان کو پڑھیں۔ میں یہ 2-3 دن سے بہت ہی گہری سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اس طرح مسائل بیان کیے ہیں جس طرح امام کی شہادت کے موقع پر اور آپ کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کرتے وقت موقع پر امام زمان موجود تھے، اس انداز میں آپ نے مسائل کو بیان کیا ہے۔ یہ چند جملے عرض کرتا ہوں۔ قد عجبت من صبرک ملائکۃ السماء، اے میرے مظلوم جد امجد، آپ کے صبر کو دیکھ کے آسمان کی فرشتے تعجب کرتے ہیں، صبر کو دیکھ کے آسمان کی فرشتے تعجب کرتے ہیں۔ فَأَحْدَقُوا بِكَ مِنْ كُلِّ الْجِهَادِ، امام فرماتے وہ منظر گویا میرے سامنے ہے، ان اشقیاء نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا تھا۔ وَأَثْخَنُوكَ بِالْجِرَاحِ، اور آپ نے آپ کو سارا بدن کو تلواروں اور نیزوں اور تیروں سے زخمی اور چھلنی کر دیا تھا۔ حالوا بینک و بین الرواح، کسی طرف آپ کو انہوں نے جانے نہ دیا، آپ کے راستے ہر طرف سے انہوں نے بند کر دیے تھے۔ لم یبق ناصر، وہ منزل بھی آئی جب آپ کا کوئی ناصر مددگار نہ بچا اور آپ پکارتے رہے حل من ناصر ینصرنی وحل من داب یذب عن حرم رسول اللہ۔ اسی میں ایک جملہ بھی ہے کہ یہ زمانہ میرے درمیان اور کربلا کے درمیان میں حائل ہو گیا، میرے مظلوم جد آپ پکارتے رہے حل من ناصر ینصرنا، مگر میں آپ کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ لیکن میں آپ کو بھولتا بھی نہیں ہوں، میں صبح بھی روتا ہوں شام کو بھی روتا ہوں، مگر میرے رونے اور عزاداروں کے رونے میں فرق یہ ہے، اور عزادار جب روتا ہے اس کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ اب کی علیک بدلت دموع دما، میں آپ کے مصائب کو یاد کر کے خون کے آنسو روتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں۔ جی ہاں، اس کے بعد فرماتے ہیں تذب عن نسوتک و اولادک، کوئی اصحاب سارے شہید ہو گئے تھے، بھائی بیٹے بھتیجے، ایک اکیلے آپ مخدرات عصمت کا وہ دفاع کر رہے تھے اکیلے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا حتی نکسوک عن جوادک، عجیب جملہ ہے عزادارو۔ یہ مقتل میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اس بھوک اور پیاس میں اشقیاء سے لڑ رہے تھے۔ جملہ یہ ہے فوقف لیستریح ساعۃ، یہ معجزہ دکھانے کا موقع نہیں تھا، بشری طاقت سے لڑ رہے تھے، ایک لمحے کے لیے رکے تاکہ استراحت کریں چند لمحے۔ اتنے میں ایک ظالم کا پھینکا ہوا پتھر امام کی پیشانی مبارک میں آ کے لگا، خون جاری ہوا۔ امام نے اپنا کپڑا قبا کا دامن اٹھایا خون کو صاف کرنے کی خاطر، سینہ آپ کا نمودار ہوا۔ فَأَتَاهُ سَحْمٌ مَحْدُودٌ لَهُ ثَلَاثَةُ شُعَبٍ، اس ملعون نے ایک تیز اور تیرے سے شعبہ سے آپ کے قلب پاک کو نشانہ بنایا۔ فَانْقَلَبَ عَلَىٰ قَرَبُوسِ جَوَادِهِ، یہ تیر آگے سے میرے اور آپ کے امام نہ نکال سکے، پشت کی طرف سے اس کو نکالا، اس کے بعد ہے ڈگمگانے لگے۔ یہ تیر آپ کو وہ زمین پر گرانے کے لیے کافی تھا۔ امام نے بھی اشارہ فرمایا ہے اور میں نے پڑھا مقتل کے اندر، ان ظالمون سے نیزے سے آپ کو پشت فرس سے زمین پر گرایا۔ نکسوک عن جوادک، ان ظالموں نے آپ کو پشت فرس سے گزارا۔ فہویت الی الارض جریحا، زخمی حالت پر آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ یا تطؤک الخیول بحوافرہا، آپ نے سنا ہے نا امام کی شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے امام کے ناظرین بدن پر نا، 10 حرامزادوں کو بلایا گیا، تاریخ نے ثابت کیا ہے یہ 10 کے 10 حرامزادے تھے۔ کہا کہ کون ہے جو حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، یہ 10 کی لائن لگ جاتی ہے، نال بندی کی جاتی، شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہ تو ہم مصائب سے سنتے رہتے ہیں، اس امام کے جملے سے پتہ چلتا ہے زندگی میں آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑے ہیں، ابھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے، آپ زین فرس سے زمین پر آئے تھے تو آپ پر گھوڑے دوڑے ہیں۔
جیا وقد رشح للموت جبینہ کا، وہ منظر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب موت کا پسینہ آپ کی پیشانی پر جو ہے نا وہ ٹپک رہا تھا۔ اس کے بعد فرمایا اسی حالت میں بھی آپ کی نگاہیں خیموں پر تھی، آپ گوشے چشم سے خیموں کی طرف، مخدرات عصمت و طہارت کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَأَسْرَعَ فَرَسُكَ شَارِدًا، آپ کا گھوڑا، آپ کی سواری آپ کی زندگی سے مایوس ہو کے اور اپنے پیشانی کو آپ کے خون ناحق سے پاک بور رنگین کر کے خیمون کی طرف وہ آیا، وہ ہم باقیا، وہ اپنی آواز میں رو رہا تھا۔ فلما رأینا النساء جوادک مخضیا، مخدرات نے جب دیکھا یہ آپ کی سواری شرمندگی کی حالت میں خیموں کی طرف آ رہا ہے، یا وَنَظَرْنَ سَرْجَكَ عَلَيْهِ مَلْوِيًّا، بیویوں نے یہ بھی دیکھا کہ ذوالجناح کی جو زین ہے ایک طرف کو ڈلی ہوئی ہے۔ برزن من الخدور، خیموں سے باہر نکل آئی، الخدود لاتمات، اپنے رخساروں پر تماچے مار رہی تھی۔ ہاذہ تنادی وا ابا، کوئی بابا بابا کر کے پکار رہی تھی، وہذہ تنادی وا اخا، اور کوئی بھائی بھائی کر کے پکار رہی تھی۔ اور یہ مقام تھا جب جناب سکینہ آگے بڑھی، ذوالجناح کے لگام کو ہاتھ میں لیا اور ذوالجناح سے ایک سوال کیا، آزادارو ہمیں قیامت تک رلانے کے لیے جملہ کافی ہے جناب سکینہ کا، یا جواد ابی، میرے بابا کے اسب وفادار، تجھے خبر ہے میرے بابا 3 دن کے پیاسے تھے، اسقی ابی ام قتل عطشانا، یہ بتا ان ظالموں نے میرے بابا کو ایک گھونٹ پانی کا بھی پلایا یا پیاسے شہید کر دیے گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ مخدرات عصمت و طہارت امام کے الفاظ ہیں، مقتل کی طرف دوڑتے ہوئے آئی، اور منظر یہ تھا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، اس کا تمہیں ترجمہ نہیں کر سکتا، اتنا عرض کروں ذابح لک قابض علی شیبتک بیدہ، آپ کی ریش مبارک، ایک ہاتھ میں آپ کی ریش مبارک تھی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے آپ کے حلق پر رکھے ہوئے تھا۔ وقد سکنت حواسک، اب آپ کے حواس بند ہوتے جا رہے ہیں۔ آگے وَرُفِعَ عَلَى الْقَنَاةُ رَأْسُكَ، ان ظالموں نے آپ کا سر مبارک تن پاک سے جدا کر کے لوگ کے سلام پر بلند کیا۔ صُبِحَ أَهْلُكَ كَالْعَبِيدِ، ان مخدرات عصمت طہارت کو جو دن کی روشنی میں لانا کی زیارت کے لیے نہیں جاتی تھی، رات کا انتظار کرتی تھی، اور ان کو وہ غلاموں کی طرح، کنیزوں کی طرح قیدی بنایا گیا۔ وَصُفِّدُوا فِي الْحَدِيدِ فَوْقَ أَقْطَابِ، اور بے پلانہ اونٹوں پر وہ خاردار توق پہنا کے ان کو سوار کیا گیا۔ اس کو تلفح وجوہہم حر الحاجرات، اور سورج کی تپش ان کے چہروں کو جھلستا جا رہا تھا۔ یسحقون فی البرار والبرات، اور ان جنگلوں میں اور صحراؤں کو ان کو گھمایا جا رہا تھا۔ مغلولتاً ایدیہم مغلولتاً الی الاعناق، اور سب کے ہاتھ پس گردن۔ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم انا نسألک باسمک العظیم العز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وفاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وبالسر المستودع فیہا۔ خدا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں، خصوص ہمارے ایک عزیز ہیں شفا میں ایڈمٹ ہے محمد کاظم، ایک اور میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، ایک پیچیدہ بیماری مبتلا ہے قلب عباس،
علیزہ زہرا اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض مبتلا ہیں سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ باق محمد و آل محمد، جو مومنین مومنات بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال سے مالا مال فرما۔ جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ وہ سرائی امامیت دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صورتوں میں انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما۔ وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما۔ اس کے داخلی اور بیرون دشمن چاہے وہ جس شکل و صورت میں بھی ہے انہیں اپنے قدرت و کاملہ سے نیست و نابود فرما۔ باق محمد و آل محمد جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ وہاں کی عسکری اور روحانی قیادت کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اسرائیل، امریکہ اور اس کے تمام سہولت کاروں کو اپنے قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرما۔ قائم آل محمد کے توجہات خاص کو تمام محبان حیدر کرار کے شامل حال فرما۔ آپ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمیں آپ کا اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مرحومین مرحومات اور خصوصاً اپنے مرحومین مرحومات بالاخص شیخ الجامعہ محسن علی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کی سال ثواب کے لیے بلند درجات کے لیے مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین